هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ صف کی آیت نمبر 9 پر اس سے قبل ہماری 3 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں. اب اس آخری نشست میں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسی آیہ مبارکہ میں ختم نبوت کی عقلی دلیل مضمر ہے. ختم نبوت ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے کی بنیاد بہت سی احادیث پر بھی ہے. انا آخر النبیین لا نبی بعدی، حضور کی واضح حدیث ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انتم آخر الامم وانا آخر المرسلین، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ 30 دجال پیدا ہوں گے میرے دور سے لے کر قیامت تک. جو دجال ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے لیے قرآن مجید سے ایک ہی آیت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے. وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور وہ درست ہے، صحیح ہے. اس آیت سے جو استدلال علماء نے کیا وہ صحیح ہے. لیکن ایک عقلی استدلال، یہ استدلال جو ہے یہ در حقیقت نقل پر مبنی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، خاتم النبیین کا یہ مفہوم ہے. ایک عقلی استدلال درکار ہے کہ جس سے ختم نبوت جو ہے اس کے لیے عقلی بنیاد فراہم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں ہے. دیکھیے، ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے تکمیل نبوت. تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ فضیلت کی بنیاد ہے. محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے. نبوت چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی. اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ غور کیجیے، اس میں فضیلت تو نہیں ہے. ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آ رہی تھی آ رہی تھی آ رہی تھی، یہاں کے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، ایک واقعہ ہے، لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے، وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو. اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے. رحمت خداوندی کیسے ختم ہو جائے گی؟ کیسے بند ہو جائے گی؟ یہ تو جاری رہے گی. اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ. اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنسدان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا. قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے وہ جج بنا ہے، ظفر اللہ خان چودھری. یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پڑھے لکھے ان پڑھ تھے، دین سے واقف نہیں تھے. لہذا غلام احمد قادیانی کی جو تعویلات تھی ان کے اندر پھنس گئے. لیکن نوٹ کیجئے کہ اس کے اندر وزن تھا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے. رحمت ختم کیسے ہو جائے گی؟ اب اگر تصور یہ ہو کہ ایک رحمت ہموار طریقے سے آ رہی تھی رک گئی تو کوئی فضیلت نہیں. اگر تصور یہ ہو کہ ایک شے رفتہ 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 ترقی کر کے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہوئی، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. ایک شے اپنے تکمیل کو پہنچ گئی. اچھا، تکمیل کو پہنچی ہے تو تکمیل میں اضافے کا سوال نہیں. اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ شے مکمل نہیں. یہ دو چیزیں عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے ایک دوسرے کی نقیص ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے. کوئی شے مکمل ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اضافہ ہو سکتا تو مکمل نہیں ہے. یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت ہے جو عقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی.